پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کو کبھی اتفاق ہوا ہو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف پر حاضری کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی ساتھی بچھڑ جائے تو اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہم حج کریں۔ حج کے موقع پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر لباس بھی سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کوئی بندہ بچھڑ جائے تو کئی دن تک بچھڑا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں ایک پریشانی سی لاحق ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آج اگر یہاں پر کوئی اکٹھ ہوتا ہے تو ساتھی بچھڑ جائے، تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو قیامت کے روز تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے سارے امتی بھی وہاں پر حاضر ہوں گے، تو اتنے بڑے رش میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہماری بخشش ہوگی تو سرکار کے صدقے سے ہی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے لیے اپنے امتی کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا۔ مفہوم ہے کہ جس طرح اگر 100 کالے گھوڑے ہوں، اس میں 200 سفید گھوڑا چھوڑ دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے سفید گھوڑوں کو تلاش کرنا مشکل ہوگا؟ دور سے ہی پہچانے جا رہے ہوں گے۔ فرمایا یاد رکھو، میرا امتی جب وضو کرتا ہے، وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے، قیامت کے روز اتنا حصہ سورج اور چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا، میں دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا۔ اب میں ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، امتی کی پہچان تو وضو کا پانی بتلائی ہے، اور وہ امتی جو وضو ہی نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا کیا بنے گا؟ یاد رکھو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے وسیع رزق عطا کرے، میری تنگ دستی دور ہو جائے، تو یہ نسخہ یاد رکھو، کوشش کرو ہر وقت باوضو رہو۔ جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے اس کو ذہنی سکون ملے، پیس آف مائنڈ ملے، اس کو چاہیے کہ باوضو رہا کرے۔ اور ایک تو بہت ہی ایمان افروز آپ کو بات بتلانے لگا ہوں، اگر ایک بندہ دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس کو خالی ہاتھ جانا چاہیے کہ تیاری کر کے جانا چاہیے؟ اگر ایک بندہ دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے تو ہتھیار وغیرہ لگا کر جاتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے، تاکہ اگر دشمن اس کے اوپر ایک وار کرنا چاہے تو اس کو خطرہ ہوگا، یا آگے سے پوری میگزین چلا دے گا تو وہ پھر آسانی سے حملہ نہیں کرتا،
وہ سوچ سمجھ کر حملہ کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے اس سے. اور اگر خالی ہاتھ ہوگا اس نے کہنا چلو اڑا دو اس کو. تو لہذا جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو پوری طرح سے تیاری کر کے جاؤ، اپنے ہتھیار وغیرہ سجا کے جاؤ، خوب تیاری کر کے جاؤ. تو جب ہم دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں، مسلح ہو کر جاتے ہیں، تو سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ اونچی بولو یار. سب سے بڑا دشمن تو ہمارا شیطان ہے. تو شیطان کے خلاف بھی تو ہمیں مسلح ہونا چاہیے. اتنے بڑے دشمن کے خلاف ہمیں خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے، مسلح رہنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھو، شیطان ہماری کلاشن کوف سے نہیں ڈرتا، شیطان ہمارے خنجر سے نہیں ڈرتا، شیطان ہماری پسٹل سے نہیں ڈرتا. شیطان اگر ڈرتا ہے تو ہمارے وضو سے ڈرتا ہے. جب بندہ باوضو ہوگا تو اب وہ سمجھو مسلح ہے، شیطان اس سے ڈرے گا. اور اگر اس کی کوئی دلیل پوچھے تو میں آپ کو دلیل بھی عرض کروں. یار اسلام بھائیو، ایک بندہ مسجد کے قریب سے گزرتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب اس کے ذہن میں آتا ہے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. اگر اس کا وضو نہیں ہے، شیطان اس کے اوپر غلبہ ڈالے گا. وہ کہے گا کہاں جوتے اتارے گا، کہاں جرابیں اتارے گا، کہاں وضو کرے گا، چل گھر چلا چل، وہاں آرام سے وہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے پھر سکون سے نماز پڑھنا. اور اگر ایک بندے کا وضو ہی ہے تو قریب سے گزر رہا ہے تو اس نے کہنا وضو تو میرا ہے ہی، تو میں 2 سجدے ہی کیوں نہ کر لوں. یعنی باوضو ہوگا تو یہ سمجھو شیطان اس سے ڈرے گا. بندے کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک اور میری بات آپ آزما کے دیکھنا. ایک بندہ دن بھر کام کاج سے تھکا ماندہ گھر آیا. اب اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ اب سو جا، ابھی نماز نہیں پڑھی. وہ کہتا ہے کوئی نہیں، سو کر اٹھ کے پڑھ لینا. آپ یہ کہو چلو ٹھیک ہے مجھے وضو کر لینے دو. تو آپ نے وضو کر لیا تو سمجھو نماز ادا ہو گئی. جتنی دیر تک بندہ باوضو رہتا ہے وہ یہ سمجھو کہ شیطان کے خلاف وہ مسلح ہے، شیطان اسے ڈرے گا. ایک اور میں چھوٹا سا اشارہ کر دوں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جن بھوت چڑیل وغیرہ یہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سب ناپاکی کی طرف. مرد عموماً پاک صاف رہتا ہے، عورت کے اوپر کچھ ایسے ایام ہیں وہ ناپاک ہی رہتی ہے. لہذا یہ جتنے بھی شیطان ہیں، جنات ہیں، شیطان بھی تو جنوں میں سے ہی ہے نا، تو یہ بندے کے اوپر حاوی ہوتے ہیں جب بندہ ناپاک ہوتا ہے. تو اگر باوضو رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو آئیے آج ہم وضو کرنے کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ، پہلے میں نے فرائض بتلائے تھے اور قرآن مجید کی جو میں نے آج آیا مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورہ مائدہ 6 پارہ ہے، اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیا مبارکہ ہے.
ایک آپ کو عشق اور محبت کی بھی بات بتلاتا چلا جاؤں. ہم کافی دنوں سے یہ نماز کی شرائط اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے یہ بتلایا تھا شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے جو شرائط ہیں یہ پہلے کرنی ہوں گی اور بعد میں وہ نماز ہوگی. ایسا ہی ہے نا. اب پیارے اسلام بھائیو، یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے. جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے نا تو اس کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے مکی ہے یا مدنی ہے، آیتیں کتنی ہیں. تو آپ حضرات بھی چھٹا پارہ کھول کے دیکھیے گا، یہ آپ کو ایمان کی تازگی کا سبب ہوگا. غور کرنا ذرا. سورہ مائدہ مدنی ہے. مدنی سورت کون سی ہوتی ہے، مکی سورت کون سی ہوتی ہے؟ تو پیارے اسلام بھائیو، اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ ہے سارے کا سارا کلام الہی، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے جو کلام اترا وہ بھی مکی ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اب آپ مدنی کہلائے تو جو کلام اترا وہ بھی مدنی. اتفاق کی بات ہے کہ یہ ماہ مبارک بھی رجب شریف کا ہی ہے. رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بلا حجاب کروایا. تو معراج شریف کے موقع پر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو نماز فرض ہوئی ہے مکہ معظمہ میں. کہاں فرض ہوئی؟ اور وضو مدینہ منورہ میں. سورہ مائدہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ خود آنکھوں سے دیکھیے گا، آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوگا. سورہ مائدہ یہ مدنی ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وضو نماز کے لیے تو شرط ہے، تو وضو پہلے ہونا چاہیے، نماز بعد میں ہوگی نا. تو نماز کا حکم مکہ معظمہ میں اور وضو کا حکم مدینہ منورہ میں. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا مکہ معظمہ میں جو نمازیں پڑھی گئی بغیر وضو کے پڑھی گئی؟ مکہ معظمہ میں شرط پہلے ہوتی ہے، شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوگا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو کی آیت پہلے ہوتی، نماز کا حکم بعد میں، لیکن نماز کا حکم پہلے ہے، وضو بعد میں ہے. تو کیا مکہ معظمہ میں جو نمازیں ادا کی گئیں بغیر وضو کے ادا کی گئیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں نہیں، وضو کر کے ہی ادا کی گئی. اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو غیب عطا فرمایا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تو نازل ہوا ترتیب کے ساتھ، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جبریل امین سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. آپ کے علم میں تھا، لہذا پہلے ہی وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. یا یوں سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضو کر کے نماز ادا کی، رب تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن میں آیتیں اتار دی. تو وضو کرنے کا سنت طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے کہ جب بندہ وضو کرنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ کلائی تک، گھٹوں تک دھو لے اور کوشش کرے کہ جب ہاتھ دھونے لگے تو بسم اللہ شریف پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو ہاتھ دھونے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھے.
کیا پڑھے؟ اس کی برکت سنو کیا ہوگی. فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ پاک ہوتے ہیں. اگر بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا تو اس کا باطن بھی پاک ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ہر قتلے کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا. تو لہذا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو دھو لیا جائے اور اس کے بعد پھر کلی کریں. کیا کریں جی؟ کلی کریں. اور ہو سکے تو مسواک کرے. 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے. ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ دھو, ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جب کلی کرو تو ساتھ مسواک بھی کرو. مسواک کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسواک میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج موجود ہے. مسواک میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج موجود ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ بغیر مسواک کیے وضو کرے گا, نماز پڑھے گا, ایک نماز کا ثواب ہے. اور اگر مسواک کر کے وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. اس لیے کوشش کرو جب وضو کرو تو مسواک کیا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے بڑا ہی پیار کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا مسواک کر کے کیا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمنا میں جب بیماری سرکار سے فیض لوٹنے کے لیے آئی, بظاہر حیات طیبہ کی آخری ایام میں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوائی. مسواک جو تھی جب پیش کی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس مسواک کو ذرا نرم کر دو. انہوں نے اپنے منہ میں ڈال کر اس مسواک کو چبایا اور نرم کیا. نرم کرنے کے بعد وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو دھو کر پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, فرمایا نہیں عائشہ اسی طرح مجھے دے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان کے ساتھ اگر کسی کا لعاب ملا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کی استعمال شدہ مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو کہتا ہے نا یہ فلاں کی مسواک ہے, یہ کوئی اور استعمال نہ کرے, یہ فلاں کا برش ہے کوئی اور استعمال نہ کرے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کسی اور کی مسواک استعمال شدہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو مسواک میں مرضوں کا علاج موجود ہے. مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے اور انسان کے اندر سے جو گندے مادے ہیں مسواک کی وجہ سے وہ بھی نکل آتے ہیں. تو لہذا کوشش کرو مسواک کرنا اپنی عادت بناؤ. مسواک کے بارے میں آپ کو میں یہ بھی بتلاؤں, مسواک جو ہے وہ چھوٹی انگلی جو ہے اس سے موٹی نہیں ہونی چاہیے. بعض بندے بڑی بڑی موٹی موٹی مسواک استعمال کرتے ہیں, نہیں, یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس سے موٹی نہیں ہونی چاہیے اور ایک بالش سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. جب مسواک کو پکڑو تو 3 انگلیاں اوپر ہو, یہ انگلی اور انگوٹھا نیچے پڑ کے مٹھی میں بند کر کے مسواک کو پکڑنا
اس سے بیماریوں کے لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ مٹھی بند کر کے مسواک کو اسی طرح پکڑ کر استعمال کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ مسواک کو جب پکڑو 3 انگلیاں اوپر ہوں، یہ انگلی اور انگوٹھا اس طرح نیچے ہو، اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ سب سے پہلے دائیں اوپر والے جبڑے پر کرو، پھر بائیں اوپر والے جبڑے پر، پھر دائیں نیچے والے جبڑے پر، پھر بائیں نیچے والے جبڑے پر۔ جس طرح باہر کیا ہے اسی طرح اندر کیا جائے۔ سب سے پہلے اندر اوپر والا جبڑا، پھر بایاں اوپر والا جبڑا، پھر دایاں نیچے والا جبڑا، پھر بایاں نیچے والا جبڑا۔ یہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ کوشش کرو کہ جہاں پر آپ اپنی جیب میں پینسل رکھتے ہو، پین رکھتے ہو، وہاں ایک چھوٹی سی جیب مسواک کے لیے بھی بنا لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ وضو کرو گے تو مسواک آرام سے نکال کے استعمال کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو دونوں ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرو اور مسواک کرو، اور پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک۔ اس میں بھی دیکھو اگر ناک کے اندر کوئی میل وغیرہ لگی ہے تو چھوٹی انگلی سے اندر سے اچھی طرح میل وغیرہ اتار لو، اور جب غسل بندے نے کرنا ہے اگر میل یا ریٹھ اتنی جمی ہوئی ہے کہ جلد تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کا چھڑانا فرض ہو جائے گا۔ تو بہرحال کوشش کریں ناک کے اندر جب پانی ڈالیں تو انگلی کے ساتھ اندر سے اچھی طرح صاف کریں، اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کریں۔ آج یہاں تک انشاءاللہ تعالی بقایا جو مسنون طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔